حاجی صاحب کی رہنمائی۔ حاجی امداداللہ مہاجر مکی 1818 سے 1899 19ویں صدی کے مشہور صوفی بزرگ ہیں۔ ہندوستان میں دیوبندی مکتب فکر کی علمی، دعوتی اور متصوفانہ روایت جتنی کچھ بھی ہے وہ بلا واسطہ یا بالواسطہ حاجی صاحب ہی سے پھوٹی ہے۔ ان کے وابستگان میں مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا ذوالفقار علی، مولانا یعقوب احمد نانوتوی، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا فیض الحسن سہارنپوری اور مولانا محمود الحسن مدنی جیسے دیوبندی اکابرین شامل ہیں۔ 20ویں صدی میں رونما ہونے والے انتہائی شدید دیوبندی بریلوی اختلافات کے باوجود، جن میں مندرجہ بالا بعض دیوبندی اکابرین پر کفر اور پورے دیوبندی مکتب فکر پر گمراہی کے فتوے بھی بریلوی اہل علم کی طرف سے لگائے گئے، بریلوی حضرات کے ہاں حاجی صاحب کو بالعموم احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ بعض روایات کے مطابق پیر مہر علی شاہ جیسے بڑے بریلوی بزرگ بھی حاجی صاحب سے فیض یافتہ تھے اور انہی کی ہدایت پر حجاز مقدس سے واپس ہندوستان لوٹے تھے۔ حاجی صاحب کی ایک تصنیف فیصلہ ہفت مسئلہ ان 7 اہم مگر فروئی مسائل کے بارے میں ایک رہنما تحریر ہے جنہوں نے تقریباً 1 صدی سے بر صغیر میں زبردست مسلکی انتشار اور اختلاف پیدا کر رکھا ہے۔ ان 7 مسائل میں حاجی صاحب کی رائے ایک الگ موضوع ہے، مگر اس تحریر میں انہوں نے ایک ایسی بات بھی لکھی ہے جو ہر قسم کے اختلافات کو ختم نہ بھی کرے تب بھی ایک ایسے دائرے میں لے آتی ہے جہاں یہ باعث فساد نہیں رہتے۔ وہ اس تصنیف میں پہلے مسئلے یعنی مولود شریف کی بحث کے آخر میں لکھتے ہیں، عوام کو چاہیے کہ جس عالم کو متدین یعنی دیندار اور محقق سمجھیں اس کی تحقیق پر عمل کریں اور دوسرے فریق کے لوگوں سے تعرض نہ کریں۔ خصوصاً دوسرے فریق کے علماء کی شان میں گستاخی کرنا چھوٹا منہ اور بڑی بات کا مصداق ہے۔ غیبت اور حسد سے اعمال حسنہ ضائع ہوتے ہیں۔ ان امور سے پرہیز کریں اور تعصب اور عداوت سے بچیں، اور ایسے مضامین کی کتابیں اور رسالے مطالعہ نہ کیا کریں کہ یہ علماء کا کام ہے۔ عوام کو علماء سے بدگمانی اور مسائل میں شبہ پیدا ہوتا ہے۔ بلا شبہ یہ ایک انتہائی سچی بات ہے۔ ہمارا دین ایک محفوظ دین ہے۔ ہمارے دین کے بنیادی عقائد اور اعمال جتنے کچھ اللہ کے ہاں جواب دہی کا باعث ہوں گے وہ سب کے سب خاتم الانبیاء علیہ السلام خود اپنی تعلیمات میں واضح طور پر بیان کر کے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود علم کی دنیا میں جزئی اور فروئی چیزوں پر اہل علم میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ اہل علم میں اختلاف ہونا ایک فطری چیز ہے، یہ پہلے بھی ہوا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ اس سے کبھی کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب سطحی علم کے کچھ لوگ اور عوام الناس علمی معاملات میں کود پڑتے ہیں۔ ایسے جہلا پورے اعتماد سے تنقیدیں لکھتے ہیں، پروپیگنڈے کرتے ہیں، الزام و بہتان کے تیر برساتے ہیں، کفر و ضلالت کے فیصلے کرتے ہیں، حتیٰ کہ گالیوں اور بیہودہ کلمات سے ہر اس شخص کو نوازتے ہیں جو ان کے نقطۂ نظر سے مختلف رائے رکھتا ہو۔ یہ سب کچھ کرتے ہوئے وہ علم و اخلاق کے ہر مسلمہ ضابطے کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ان کا دل حسد و نفرت سے بھرا ہوتا ہے، ان کی زبان غیبت سے آلودہ ہوتی ہے، ان کا ذہن الزام و بہتان کی فیکٹری بن جاتا ہے، ان کا قلم جھوٹ اگلتا ہے، مگر حال یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں میں دین حق کے ترجمان اور اسلام کی مدافعت کا نعرہ لے کر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہی وہ صورتحال ہے جس نے آج ہمارے ہاں علمی اور ذوقی اختلافات کو فرقہ وارانہ تعصبات میں بدل دیا ہے۔ ایسے میں حاجی صاحب کی رہنمائی شاید وہ سب سے اہم چیز ہے جس کی آج دین کے نام پر کھڑے لوگوں کو سب سے بڑھ کر ضرورت ہے۔ حالات بڑے خراب ہیں۔ یہ صاحب ایک دفعہ پھر میرے روبرو تھے۔ پچھلے برس ان کی بات کا خلاصہ تھا کہ بہت ٹینشن ہے
اور اب ان کی بات کا خلاصہ تھا کہ حالات بڑے خراب ہیں اور بہتری کی کوئی امید نہیں۔ اس دفعہ وہ ملک چھوڑنے کے لیے پر تول رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، حالات واقعی بہت خراب ہیں، مگر آپ کے باہر جانے سے حالات زیادہ خراب ہو جائیں گے، کیونکہ ایک اور اچھا آدمی قوم کے خیر و شر سے بے نیاز ہو کر اپنی اور اپنے بال بچوں کی زندگی کو مقصد حیات بنا لے گا۔ اس ملک کے حالات برے لوگوں نے خراب نہیں کیے، ان اچھے لوگوں نے خراب کیے ہیں جو خیر و شر کی کشمکش میں غیر جانبدار رہتے ہیں، جو اپنے بیوی بچوں اور نوکری اور کاروبار کے سوا کچھ نہیں سوچتے۔ آپ نے اس ملک کے بدترین حالات میں صرف اپنی دنیا کی تباہی کے آثار دیکھے ہیں، آپ یہ نہیں دیکھ سکے جو بندہ مومن اس وقت ڈٹ گیا اور مقابلے پر کھڑا ہو گیا، مایوسیوں کے اندھیروں میں امید کے چراغ جلانے لگا، تعصب اور مفاد پرستی کے جنگل میں ایمان و اخلاق کے پھول کھلانے لگا۔ کل قیامت کے دن وہ شخص نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، خدا کی رحمتوں میں اسے سب سے بڑھ کر حصہ ملے گا۔ حشر کے دن وہ عرش الہی کے سائے میں کھڑا ہوگا، خدا کے مقرب ترین بندوں میں اس کا شمار ہوگا۔ نعمتیں دیتے وقت اسے آسمان و زمین کی بادشاہی اور خزانوں سے نوازا جائے گا۔ اس کے بہت چھوٹے عمل کو خدا بہت بڑی حیثیت دے دے گا۔ اس کی بڑی بڑی خطاؤں کو دیکھ کر بھی خدا ان کا احتساب نہیں کرے گا۔ ہاں، حالات بہت خراب ہیں اگر جینا صرف اسی دنیا کے 60-70 برس کا نام ہے۔ اگر موت کے بعد کوئی زندگی نہیں تو حالات بہت خراب ہیں، لیکن اگر خدا حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، نبی حق ہے، قیامت حق ہے، تو یقین جانیے یہی بہترین حالات ہیں۔ شاپنگ کلچر۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں انسانوں کی زندگی کا مرکز مختلف چیزیں رہی ہیں۔ ایک دور وہ تھا جب انسان خارج میں موجود مخلوقات کو معبود کے مقام پر رکھتا اور انہی کی رضا و خوشنودی کو اپنی زندگی کا نصب العین بناتا تھا۔ یہ زیادہ تر زراعتی دور یا ایگریکلچرل ایج کا زمانہ تھا۔ اس دور میں رائج کلچر کو ہم معبود کلچر کہہ سکتے ہیں۔ پھر صنعتی دور یا انڈسٹریل ایج کا زمانہ آیا جب انسان ان سارے خداؤں سے فارغ ہو گیا۔ اس دور میں مخلوقات عبادت کا نہیں بلکہ تحقیق کا موضوع بن گئیں۔ یہ وہ دور تھا جس میں کائنات انسانی فکر و فہم کا مرکز نگاہ بن گئی۔ ایجادات اور تحقیقات نے دنیا بدل کر رکھ دی اور کل کائنات انسان کے لیے مسخر ہو گئی۔ چنانچہ اس کلچر کو ہم تسخیر کائنات کلچر کہہ سکتے ہیں۔ 21ویں صدی میں ایک نیا دور شروع ہو چکا ہے، یہ انفارمیشن ایج ہے۔ اس دور میں ایجاد و اختراع کا دروازہ بند تو نہیں ہوا، لیکن اس کا رخ انسانی خواہشات کی تسکین کی طرف ہو چکا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ آج ہر انسان کی زندگی کا مقصد لذت کا حصول اور اپنے ارد گرد مادی دنیا کی رونقوں کو جمع کر لینا ہے۔ چنانچہ سائنسدان، انجینئرز، صنعت کار اور تاجر ایسی اشیاء بنانے اور ان کی تیاری میں لگے رہتے ہیں جو انسانی زندگی کو آسائش اور سہولت سے بھر دیں۔ بازار، دکانیں، شاپنگ سینٹرز ان مادی اشیاء سے بھرے ہوئے ہیں جو انسانوں کے لیے باعث کشش ہوتی ہیں۔ اخبارات، ریڈیو، ٹیلی ویژن اور سینما میں اشتہارات کا انبار لگا ہوا ہے تاکہ لوگ خریداری کی طرف مائل ہو جائیں۔ اس پس منظر میں ہم آج کے زمانے کو خریداری یا شاپنگ کلچر سے تعبیر کر سکتے ہیں، جس میں آج ہر انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمائے اور زیادہ سے زیادہ چیزیں خریدے اور انہیں استعمال کرے۔ یہ گویا انسانی فکر کا آخری ارتقا ہے جب اس نے یہ حقیقت جان لی ہے کہ نہ صرف اس کے اندر لذت اندوزی کی بے پناہ صلاحیت ہے بلکہ اس کائنات میں بھی اس کی لذت کو تسکین بخشنے کی غیر معمولی استطاعت ہے۔ گرچہ انسان کی اس لذت اندوزی کو بے مزہ کرنے کے لیے غربت، بیماری، مصائب، محرومی، معذوری، بوریت، محدودیت اور سب سے بڑھ کر
موت اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ یہ سب چیزیں انسان کی بنائی ہوئی ہر مادی جنت کو کسی بھی وقت اجاڑ سکتی ہیں۔ یہ صرف پروردگار عالم کی جنت ہے جہاں انسان ان تمام مسائل سے محفوظ رہ کر ختم نہ ہونے والی زندگی میں ہمیشہ خوشی و کامرانی کی زندگی جیے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جنت بھی دراصل ایک خریداری کلچر کے نتیجے میں انسان کو ملتی ہے۔ یہ خریداری کلچر وہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ توبہ میں ہے۔ اس کلچر میں انسان اپنے وقت، اپنی صلاحیت، اپنے مال اور سب سے بڑھ کر اپنی جان کا بہترین مصرف یہ سمجھتا ہے کہ ان سے جنت خریدی جائے۔ اس مقصد کے لیے وہ نیکیوں کے سکے جمع کرتا ہے، بھلائیوں کی کرنسی سمیٹتا ہے، عبادت و اطاعت کی انویسٹمنٹ میں اپنے جان اور مال کو کھپاتا ہے، انسانی خدمت کے میدان میں تگ و دو کرتا ہے، نصرت دین کی مد اور رشتہ داروں کی مدد کے لیے خرچ کرتا ہے، کمزوروں اور ضعیفوں کی رعایت کرتا ہے۔ یہ کلچر بظاہر آج ایک غیر مقبول کلچر ہے، مگر وہ کلچر ہے جو انسانیت کا ابدی کلچر ہے۔ یہ کلچر قیامت کے فوراً بعد شروع ہوگا اور کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس ابدی کلچر میں جنت کے خریداروں کے لیے ختم نہ ہونے والی خوشیاں ہوں گی، بے حساب نعمت ہوگی، بے خوف زندگی ہوگی، بے انتہا لذت ہوگی، بے حد تسکین ہوگی، بے پناہ سرور ہوگا، بے اندازہ مسرت ہوگی۔ کاش شاپنگ کلچر کا انسان اس آنے والے کلچر کو جان لے۔ یہ پیشہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی شخص نے ایک بادشاہ کے خلاف بغاوت کر دی اور اسے اقتدار چھین کر اسے قید میں ڈال دیا۔ قید کے دوران اس بادشاہ نے نئے حکمران سے درخواست کی کہ اسے اور کوئی سہولت نہ ملے مگر بچوں کو پڑھانے کی اجازت مل جائے۔ نئے حکمران نے اس کی درخواست یہ کہہ کر مسترد کر دی کہ میں نے بڑی مشکل سے تم سے ایک سلطنت چھینی ہے، میں اب ایک دوسری سلطنت تمہارے حوالے کیسے کر دوں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک استاد کو اپنے شاگردوں پر ایک بادشاہ جیسے اختیارات حاصل ہوتے ہیں، بلکہ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ استاد کا اختیار بادشاہ سے بڑھ کر ہوتا ہے، کیونکہ ایک بادشاہ کا دائرہ اقتدار صرف جسم تک ہوتا ہے مگر استاد کی پہنچ دل، دماغ اور روح تک ہوتی ہے۔ ایک بچے کی دنیا بہت محدود ہوتی ہے۔ اس دنیا میں گھر کے بعد درسگاہ کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح والدین کے بعد وہ جن لوگوں کا اثر سب سے زیادہ قبول کرتا ہے وہ اس کے اساتذہ ہی ہوتے ہیں۔ جس طرح والدین بننا ایک پیشہ ورانہ کام نہیں، اسی طرح تعلیم دینا بھی کوئی پیشہ نہیں ہے۔ تعلیم دینا اصل میں قوم کی تعمیر میں حصہ لینا ہے۔ تعلیم دینا تو کار نبوت میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بعثت معلما، یعنی مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ پڑھانا اور تعلیم دینا تو نبوت کے خصائل میں سے ہے۔ جو لوگ دوسروں کو تعلیم دیتے ہیں وہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کی تکمیل کرتے ہیں۔ کسی شخص کی اس سے بڑی خوش قسمتی نہیں ہو سکتی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کام کو آگے بڑھائے، اور بلا شبہ ایک استاد اس عظیم منصب پر فائز ہوتا ہے۔ ایک استاد کا کردار فرد اور قوم دونوں کی زندگی میں بڑا غیر معمولی ہوتا ہے۔ ہر فرد اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اساتذہ کی زیر نگرانی گزارتا ہے۔ بچپن اور جوانی کا یہ حصہ بلا شبہ اس کی زندگی کا بہترین حصہ ہوتا ہے، جس میں اس کی شخصیت پایہ تکمیل تک پہنچتی ہے۔ اس کا ذہن ایک سادہ تختی کی مانند ہوتا ہے۔ اساتذہ کے پاس 10-15 سال کا موقع ہوتا ہے کہ وہ جو چاہیں اس تختی پر لکھ ڈالیں۔ وہ چاہیں تو اس شخص کو ایک بہترین انسان بنا سکتے ہیں، وہ چاہیں تو معاشرے کو ایک دیانتدار، محنتی، بااخلاق اور باکردار شخص دے سکتے ہیں۔ تاہم ان کے لیے یہ بھی ممکن ہوتا ہے کہ وہ اس خالی ذہن پر بدکرداری کی سیاہی مل دیں۔ کوئی بھی استاد ایسا جان بوجھ کر نہیں کرتا۔
ایک استاد کسی طالب علم کو صرف اس وقت برا بناتا ہے جب وہ اس کے سامنے ایک برا کردار پیش کرے۔ جب طلباء کے سامنے ایک غیر ذمہ دار، مفاد پرست اور بے کردار انسان استاد کے روپ میں آتا ہے تو اسے بچوں کو بگاڑنے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے دیکھ کر اس کے طلباء خود بخود ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ فرد کے ساتھ ساتھ قومی زندگی میں بھی اساتذہ کی غیر معمولی اہمیت ہوتی ہے۔ آج کل قوموں کا عروج و زوال اس بات سے وابستہ ہے کہ وہ علم و ہنر میں کتنا آگے ہیں۔ یہ اساتذہ کی محنت اور توجہ ہوتی ہے جو کسی قوم میں اعلیٰ اذہان پیدا کرتی ہے۔ ہر بڑا سائنسدان، عالم، قائد اور جینیس کبھی نہ کبھی ایک طالب علم رہا ہوتا ہے جہاں اس کا استاد وہ بنیاد رکھ دیتا ہے جس کی بنا پر ملک و قوم کو ایک مفید اور کارآمد شخص میسر آ جاتا ہے۔ استاد بننا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ایک استاد اگر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا اور دوسرے پیشوں کی طرح اسے صرف ایک پیشہ سمجھتا ہے تو گویا وہ سوسائٹی کی بنیادیں کھوکھلی کرتا ہے۔ ایسا کرنے والے لوگ ایک روز خود بھی شدید نقصان اٹھاتے ہیں، کیونکہ بہرحال انہیں اسی معاشرے میں رہنا ہوتا ہے اور معاشرے کا نقصان آخرکار ان کا نقصان ثابت ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ اچھے اساتذہ حقیقی معنوں میں ملک و قوم اور مستقبل کے معمار ہوتے ہیں۔ یہ وہ خاموش مجاہد ہیں جن کی خدمات کا بدلہ اس دنیا میں دیا جانا ممکن نہیں۔ قیامت کے دن جب سب کچھ جاننے والا علیم و خبیر انصاف کے تخت پر بیٹھے گا تو جن لوگوں کو اس کی بارگاہ سے سب سے زیادہ رحمتیں اور درجات نصیب ہوں گے ان میں سے ایک گروہ اچھے اساتذہ کا ہوگا، اس لیے کہ ہر کسی کا عمل اس کی ذات کے ساتھ ختم ہو گیا تھا، مگر استاد کا عمل نسل در نسل اور انسان در انسان بڑھتا چلا گیا۔ استاد بننا پیشہ نہیں ہے، استاد بننا بڑی ذمہ داری کی بات ہے، استاد بننا ایک بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ ٹیم ورک۔ اردو زبان کا ایک محاورہ ہے کہ ایک اکیلا دو 11۔ یہ محاورہ اس بات کا بڑا خوبصورت بیان ہے کہ مل کر کام کرنا تنہا کام کرنے کے مقابلے میں کہیں زیادہ مؤثر اور نتیجہ خیز ثابت ہوتا ہے۔ تاہم مل کر کام کرنے کی ایک بہت بڑی قیمت ادا کرنی ہوتی ہے، وہ یہ کہ لوگ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے بجائے ایک دوسرے کے ہاتھ مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ اپنی ذات کو نمایاں کرنے اور ذاتی مفاد کو اہمیت دینے کے بجائے مشترکہ مقاصد کو اہمیت دیں۔ جب اختلاف ہو جائے تو اسے انا کا مسئلہ بنانے کے بجائے اس حقیقت کو مان لیں کہ لوگ مختلف انداز سے سوچ سکتے ہیں۔ ایک کاروباری ادارے میں اتحاد عمل اس لیے وجود میں آ جاتا ہے کہ وہاں اختلاف کی شکل میں کوئی بھی شخص خود علیحدہ ہو سکتا ہے یا مالک اسے الگ کر کے اسی صلاحیت کا دوسرا آدمی تنخواہ پر ملازم رکھ سکتا ہے۔ تاہم ایک غیر کاروباری ادارے میں صورتحال بہت مختلف ہوتی ہے۔ وہاں لوگ کسی مفاد کے گرد نہیں بلکہ کسی مشترکہ مقصد کے گرد جمع ہوتے ہیں۔ ایسے بامقصد لوگ بہت اعلیٰ انسان ہوا کرتے ہیں، تاہم ان اعلیٰ انسانوں کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ یہ قیمت ان کی رائے کا احترام، ان کی خودداری کا لحاظ اور ان کی صلاحیت کے لحاظ سے ان کو کام دینا ہوتا ہے۔ تاہم ایک دوسری چیز اس کے ساتھ بہت اہم ہے، وہ ان لوگوں کی مستقل تربیت ہے۔ اس بات کی تربیت کہ لوگ خودداری کو خود پسندی اور انا میں تبدیل نہ کر دیں۔ لوگ اپنی صلاحیت کے اظہار میں ادارے کے ڈسپلن اور بنیادی اصول کی خلاف ورزی نہ کریں۔ وہ اپنی رائے کے عشق میں دوسروں کی آراء اور خیالات کو نظر انداز نہ کرنے لگیں۔ اجتماعی کامیابی اسی دو طرفہ قیمت کا نام ہے، یعنی اعلیٰ انسانوں کا لحاظ رکھنا اور ان لوگوں کا اپنی اصلاح و تربیت کے لیے تیار رہنا۔ یہی دو طرفہ رویہ ٹیم ورک کو مؤثر بناتا ہے۔ فرقہ واریت کا زہر۔ فرقہ واریت ایک ایسی برائی ہے جس کی مذمت سے قرآن مجید بھرا ہوا ہے۔
یہود و نصارہ اور مشرکین چونکہ اسی مسئلے کا شکار تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو اس طرز عمل کو اختیار کرنے سے روکا۔ مثال کے طور پر سورہ روم میں ارشاد فرمایا کہ ان مشرکوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ در گروہ بن گئے۔ ہر گروہ کے پاس جو ہے وہ اسی میں مگن ہے۔ آیت 32۔ فرقہ واریت کسی خاص نقطۂ نظر سے وابستگی کا نام نہیں، در حقیقت یہ اس انتہا پسندانہ سوچ کا لازمی نتیجہ ہے جس کے تحت ایک انسان خود کو آخری حق پر سمجھتا ہے اور دوسروں کو باطل قرار دیتا ہے۔ ایسا انسان پہلے مرحلے پر یہ فرض کر لیتا ہے کہ جس گروہ میں وہ بیٹھ گیا، جس بات کو اس نے سمجھ لیا، جس نقطۂ نظر کا وہ قائل ہو گیا، اس کے غلط ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ غلطی اگر ہوگی تو دوسرے کے ہاں ہی ہوگی، باطل اگر کوئی ہے تو دوسرا ہی ہے۔ انتہا پسندانہ سوچ غیر اعلانیہ نوعیت کی پیغمبری کرنے کے مترادف ہے، اس لیے کہ یہ حق اس زمین پر صرف اور صرف اللہ کے کسی پیغمبر ہی کو حاصل ہے کہ وہ جو کہہ دے وہ حق بن جائے، وہ جو بیان کر دے وہ خدا کی مرضی قرار پائے، وحی الہی کی جو شرح وہ کر دے عین منشائے الہی قرار پائے۔ یہ پیغمبر ہی ہو سکتا ہے جس سے اختلاف کا حق کسی کو نہیں مل سکتا، جس کی بات کو قبول نہ کرنے کا مطلب جہنم کی سزا ہے، جس کے فہم کو تسلیم نہ کرنا کفر ہے۔ اس دنیا میں یہ حقوق صرف اور صرف پیغمبروں کے لیے خاص ہوتے ہیں، مگر انتہا پسند ذہنیت ان سارے حقوق کو اپنے نام کر لیتی ہے۔ وہ اپنے فہم دین کو آخری سچائی کے طور پر بیان کرتے اور اس سے اختلاف پر پیغمبروں کی طرح وعید سنانے لگتے ہیں، مگر در حقیقت یہ رویہ غیر اعلانیہ پیغمبری ہے۔ اس دنیا میں اس کا نتیجہ فرقہ واریت اور فساد فی الارض ہے، اور روز قیامت خدا کے حضور سخت ترین جواب دہی ہے۔ غیر متعلق گفتگو۔ میری دعوتی زندگی پر اب کم و بیش ربع صدی کا وقت گزر چکا ہے۔ اس طویل عرصے میں ہدایت کی راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ میں نے دیکھی ہے وہ کسی معقول بات کے جواب میں غیر متعلق گفتگو کرنے کی عادت ہے۔ یہ عادت کیا ہوتی ہے، اس کی انگنت مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن دو حالیہ مثالیں میں ذاتی تجربے سے قارئین کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں، جس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ مرض کیا ہوتا ہے۔ کچھ عرصے پہلے میں نے فیس بک پر اپنا ایک تاثر درج کر دیا کہ خواتین پر مسجد کے دروازے بند نہیں ہونے چاہیے۔ لوگوں نے اس بات کو بہت پسند کیا، لیکن کچھ لوگوں کی طرف سے ایک غیر متعلق بحث چھیڑ دی گئی، وہ یہ کہ خواتین کے لیے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ میرے تاثرات میں اس بات کا کوئی ذکر نہ تھا کہ خواتین کے لیے نماز کہاں پڑھنا افضل ہے۔ بحث یہ تھی کہ اس کا کیا شرعی جواز ہے کہ خواتین پر مساجد کے دروازے بند کر دیے جائیں، جبکہ یہ کام اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کیا، بلکہ صحیح ترین روایات میں عید میں خواتین کی حاضری کو لازمی کیا گیا ہے، اور عام نمازوں میں حکم ہے کہ خواتین مسجد جانا چاہیں تو ان کو نہ روکا جائے۔ مگر یار لوگوں نے اصل بات کا کوئی جواب نہ پا کر قارئین کو گمراہ کرنے کے لیے ایک دوسری بحث اٹھا دی۔ ایک دوسری مثال پاکستانی پاسپورٹ کے حوالے سے لکھے گئے اس مضمون کی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ویزا کی پابندیوں کے لحاظ سے پاکستانی پاسپورٹ دنیا بھر میں افغانستان کے بعد سب سے کم وقت رکھتا ہے، اور یہ کہ دنیا کے کسی اہم یا غیر اہم ملک میں پاکستانیوں کو بنا ویزا داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر اس صورتحال کی وجوہات پر کچھ گفتگو کی گئی تھی۔ یہ مضمون فیس بک پر شائع ہوا تو اس پر ایک صاحب نے ایک دفعہ پھر ایک غیر متعلق بحث چھیڑ دی، یعنی جس ادارے نے یہ رپورٹ بنائی اس پر لعن طعن، مغربی ممالک کو برا بھلا کہا، یا یہ کہ پھر تو انڈیا چلے جانا چاہیے۔ اس طرح کی غیر متعلق اور لا یعنی گفتگو کرنا ہمارے ہاں کے جذباتی لوگوں کا عام طریقہ ہے۔
حالانکہ معقول جواب یہ ہوتا کہ اعداد و شمار پیش کر کے یہ بتایا جاتا کہ فلاں فلاں ممالک میں پاکستانیوں کو بغیر ویزا داخلے کی اجازت ہے اور مصنف کی بات خلاف حقیقت ہے، مگر ایسا نہیں کیا گیا۔ اس طرح کی غیر متعلق گفتگو کرنے والے لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، دلیل وہ سمجھتے نہیں ہیں اور اپنی غیر متعلق اور لایعنی گفتگو کو گلا پھاڑ کر اور بار بار پورے اعتماد سے دہرا دینے کو دلیل کے قائم مقام سمجھتے ہیں۔ اس طرح وہ ایک مدلل بات کو اپنی بے معنی چیخ و پکار سے متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی معقول بات کو غیر متعلق اعتراضات سے متنازع بنانے کی یہ ٹیکنیک پرنٹنگ پریس کے دور تک تو بہت کامیاب تھی، مگر اب انفارمیشن ایج میں فیس بک وغیرہ پر جب نامعقولیت کا نامعقولیت ہونا فوراً واضح کیا جا سکتا ہے تو یہ ٹیکنیک زیادہ کامیاب نہیں رہی، کیونکہ ایک تیسرے قاری کے سامنے دونوں طرف کی باتیں فوراً آ جاتی ہیں اور وہ ایک واضح فیصلہ کر لیتا ہے۔ تاہم اس کا ایک نقصان ابھی بھی ہوتا ہے۔ وہ نقصان یہ ہے کہ اس طرح کی غیر متعلق باتوں کا جواب دینے میں وقت بہت ضائع ہوتا ہے، خاص طور پر ایک ایسے معاشرے میں جہاں اس طرح کی لایعنی گفتگو پورے اعتماد کے ساتھ کرنے والے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہو۔ ایسے میں سنجیدہ لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خود آگے بڑھ کر ایسی فضولیات کی غلطی واضح کر دیا کریں۔ ایسے مواقع پر خاموش رہنا دراصل شیطان کے ہاتھ مضبوط کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ اختلاف اور انتشار۔ میرے مضامین پر لوگ بہت سے تبصرے کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن میں لوگ میرے خیالات سے اختلاف کرتے ہیں۔ مثلاً کچھ عرصہ قبل ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے لکھے گئے ایک مضمون پر ایک صاحب نے مجھے ایک اختلافی ای میل بھیجا۔ ان کے ای میل میں اٹھائے گئے نکات پر میرا اطمینان نہیں تھا، لیکن اختلاف چونکہ ایک شائستہ انداز میں کیا گیا تھا، اس لیے میں نے اپنے مضمون کے ساتھ سائٹ پر وہ اختلافی کامنٹ بھی شائع کر دیا۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جس امتحان میں ڈالا ہے، آزادی اس کی بنیادی اساس ہے۔ اس آزادی کے نتیجے میں لوگ ایک دوسرے سے اتفاق اور اختلاف کرتے رہتے ہیں۔ اس حوالے سے مکالمے کا سلسلہ بھی جاری رہنا چاہیے۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ تب ہوتا ہے جب لوگ ایک دوسرے پر اپنی آراء اور خیالات ٹھونسنا شروع کر دیں۔ ان کے جوابی دلائل سننے اور سمجھنے کے بجائے یک طرفہ طور پر اپنے موقف پر قائم رہیں۔ دوسروں کی بات سمجھنے اور ان سے دلیل مانگنے کے بجائے اعتراض، الزام اور مہم جوئی کا طریقہ اختیار کر لیا جائے۔ پروپیگنڈے کی مہمیں چلائی جائیں، لوگوں کی نیت اور اخلاص پر ایسے گفتگو کی جائے جیسے وہ دل کا حال جانتے ہوں۔ یہی رویے معاشرے میں جمود اور انتشار پیدا کرتے ہیں۔ جمود اس لیے کہ ایسی مہم بازی جھیلنا ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ چنانچہ تخلیق کی نئی دنیا تعمیر کرنے والے حساس لوگ کونے میں دب کر بیٹھ جاتے ہیں۔ انتشار اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ جہاں علمی اور فکری اختلاف پر اہل علم کی شخصیت، کردار اور اخلاص کو ہدف بنا لیا جائے، وہاں لوگوں کا ہر شخص پر سے اعتبار ختم ہونے لگتا ہے۔ اس لیے اختلاف رائے ضرور کیجیے، مگر شائستگی کے ساتھ، اور دوسرے شخص کو بھی حق دیجیے کہ وہ آپ کے ساتھ اختلاف کر سکے۔ اداروں کے دور میں بڑے آدمی۔ ہمارے ہاں بڑے آدمیوں کی کمی کا اکثر شکوہ کیا جاتا ہے، تاہم حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے قانون کے مطابق بڑے آدمی ہر دور میں پیدا ہوتے ہیں، آج کے دور میں بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ ہمارا المیہ یہ نہیں کہ ہمارے ہاں بڑے آدمی پیدا نہیں ہو رہے، ہمارا المیہ یہ ہے کہ بڑے آدمی بہت چھوٹے لوگوں کے درمیان پیدا ہو رہے ہیں۔ چنانچہ یہ چھوٹے لوگ کبھی کسی بڑے آدمی کا اعتراف کرتے ہیں نہ اس کی قدردانی کرتے ہیں، بلکہ الٹا لٹھ لے کر ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور جب تک اسے قبر میں نہ دفنا دیں اس کی بڑائی کا اعتراف نہیں کرتے۔ یوں ایک بڑا آدمی مرنے کے بعد ہی بڑا آدمی بن پاتا ہے۔
چنانچہ ہمارے ہاں بڑے آدمی کو نمایاں ہونے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ وہ کسی طرح نمایاں ہو بھی جائے تو اتنا بدنام ہو چکا ہوتا ہے کہ نہ اس کا کوئی ساتھ دیتا ہے، نہ اس کی خدمات کبھی نمایاں ہو پاتی ہیں۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہ حقیقت سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ہم اداروں میں جی رہے ہیں۔ اب معاشرے میں تبدیلی بڑے آدمی نہیں بلکہ ادارے لاتے ہیں، بلکہ بڑے آدمی کو بھی ادارے ہی وہ مواقع دیتے ہیں جن کی بنیاد پر وہ کوئی نمایاں خدمت سر انجام دے پاتے ہیں۔ سر دست ہم یہ ادارہ جاتی سپورٹ صرف کھلاڑیوں کو دیتے ہیں۔ علم و دانش میں تو حال یہ ہے کہ کسی بڑی صلاحیت کے شخص کے سامنے پہلا مسئلہ باعزت روزگار حاصل کرنا ہوتا ہے۔ علم و دانش کی دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا بڑا آدمی ہمیشہ مختلف سوچتا ہے، وہ اپنے زمانے سے آگے کا انسان ہوتا ہے۔ ایسا آدمی نہ تو اخباروں میں روایتی صحافیانہ کالم لکھ سکتا ہے، نہ کسی سیاست زدہ درس گاہ میں پڑھا سکتا ہے۔ چنانچہ بہت سے بڑے لوگ بڑا کام کرنے کے بجائے معاشی تقاضوں کے ہاتھوں اپنی صلاحیتوں کو گنوا بیٹھتے ہیں۔